الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کا ہم نے ماقبل بیان میں تذکرہ کر دیا اختصار کے ساتھ۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہمارے دل، دماغ اور عقل کو بھاتا ہے اور عقل بھی قبول کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قانون قدرت بھی ہے، قانون فطرت بھی ہے کہ جس چیز کا وجود دنیا میں آتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ کوئی چیز لے لیں، ایک دفعہ تیار ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے انجام کو بھی پہنچتی ہے، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ آگے چلیے، مختلف اقوام کے مختلف نظریات ہوتے ہیں اس جہاں میں، ان کی تہذیبیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، نظریات وغیرہ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ نظریات مذہبی، جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، اور اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے تو یہی نظریات اور تہذیبیں افتراق اور انتشار کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے لہذا ضروری ہے، یہ فطرت کے قانون کے مطابق ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں، یکجا ہو جائیں اور ایک قوم اور ایک ملت بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت و رسالت جغرافیائی و لسانی حدود کی قید میں رہیں۔ ایک نبی ایک علاقے کی طرف آیا، دوسرا دوسرے کی طرف، ایک اپنی قوم کی طرف، دوسرا دوسری اپنی قوم کی طرف آیا، اور اللہ رب العالمین نے جس طرح کے فرما بھی دیا، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یعنی کہ یہ مختلف ادوار میں انبیاء کرام اپنے اپنے اقوام کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف یہ آتے رہے، اور اب یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب کو یکجا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سارے سلسلوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لا کے ختم کر دیا، سارے لوگوں کو آپ علیہ السلام کا آپ کی اقتداء میں کھڑا کر دیا، ایسا مقتدا بنا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ ساری قوم، سارے لوگ ان کے پیروکار بن جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا باقی میں جو پیغمبر بھیجے وہ تو قوموں کی طرف بھیجے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک اور زاویے کے لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کے فلسفہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ اس سے بھی فلسفہ عقیدہ ختم نبوت عیاں ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے روشنی کی، لیمپ کی، چراغ کی ضرورت رہتی ہے، اور جتنی ضرورت رہتی ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رات چلی جائے، یہ سورج جب طلوع ہو جائے، تو پھر ہمیں اس وقت کسی روشنی کی، کسی لائٹ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا مادی سورج جب دنیا کی روشنی ختم ہو جائے
جب یہ آ جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی دنیا کی روشنی کی، دیگر جو روشنی ہے، جو شمع جل رہی ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب یہ مادی سورج آ جائے تو عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام اپنی اپنی اقوام کو، اپنے اپنے لوگوں کو اپنی نبوت اور رسالت کی روشنی وہ دیتے گئے اور ان پہ نچھاور کرتے گئے، مقدروں والوں نے ان کو قبول کیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے سراج منیر کہا ہے، جب وہ آگے تو پھر کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی فلسفہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہر کسی نئی چیز کی طلب اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس سے قبل جو ہمارے پاس چیز ہے اس میں خصوصیات کی کمی ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو اس حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے قابل نہیں رہی، تو ہم پھر نئی چیز کے خریدار بنتے ہیں۔ یہ میرا سوال ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ فلسفہ ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما کر، آپ پر ختم نبوت کا تاج مرصع فرما کر، آپ کو آخری نبی بنا کر، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی تمام صفات میرے مصطفیٰ علیہ السلام میں جمع فرما دی، اور ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہی۔ تو جب کمی نہیں رہی کسی حوالے سے بھی، کسی معاملے میں بھی، تو پھر ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا تو ماننا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام میں کمی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کسی ایسا مسئلہ جو ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ ایسا سمجھا کے یعنی کہ نہیں گئے وہ۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں تمام مسائل سے آگاہ کر دیا، اور اس کے بعد ہم کسی اور کو نبی تسلیم کریں، کوئی نئی نبوت کا اعلان کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے چلیے۔ کسی بھی محکمے، کسی بھی ادارے اور کسی قوم کے لیے ایک آئین اور دستور جو ہے نا، اس کی ضرورت رہتی ہے کہ جس کے مطابق ان کو چلایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حالات و واقعات کی بنا پر یہ دستور جو ہیں یہ بنتے ہیں، کچھ منسوخ ہو جاتی ہیں چیزیں، کچھ میں ترامیم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت بھی یہی ہے، یعنی فطرت کا تقاضا ہے کوئی ایسا دستور اور آئین لایا جائے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو، کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ یہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر، اور جو آپ پر دستور اور جو آئین آپ پر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ ترمیم اور تبدیلی سے ہر لحاظ سے مبرہ ہے۔ اور جو کمیاں رہ گئی تھیں پہلے آئین میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے کا سارا دین، وہ دستور پیارے پیغمبر علیہ السلام پر مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی کہ یہ بات، یہ آیت، یہ فلسفہ ختم نبوت کی بین دلیل ہے۔ حضرات، قانون فطرت ہے، ہر برادری، ہر قوم، ہر فرد و بشر انصاف چاہتا ہے کہ انصاف ملے، اور یہ بھی حقیقت ہے اس دور میں مختلف اقوام رنگ و نسل کے اختلاف میں الجھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کچھ جغرافیائی اور لسانی حدود و قیود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے
کہ کوئی ایسا ضابطہ بنایا جائے جس میں تمام رنگ و نسل والے، تمام جغرافیائی لسانی اختلاف والے ایک ہو جائیں. کوئی ایسا ضابطہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ مبعوث فرما کر، آپ کو آخری نبی بنا کر، ساری دنیا کو جمع کر کے سارے لوگوں کو حجۃ الوداع میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑا کر دیا. مختلف ممالک سے آئے لوگ، اور آپ علیہ السلام نے جو اس وقت بیان بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت ہے تو تقویٰ پر ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو حج پہ جمع کر کے یہ سبق دیا، ایک ہی لباس میں سارے جمع ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ لوگوں کو بتانا، یہ فلسفہ عقیدہ ختم نبوت کی بیان دلیل ہے. تو حج بیت اللہ جو ہے یہ اس بات کی بیان دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے کہ دنیا بھر کے تمام لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں ایک لباس میں، ایک تلبیہ کے ساتھ. یہ ختم نبوت کے فلسفہ کی بیان دلیل ہے. اور ایک اور بات اس حوالے سے، جب ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے فلسفہ کے متعلق حضور نے خود بات سمجھائی. عمارت مکمل ہو گئی، ہر لحاظ سے ہر آدمی رشک کر رہا ہے کہ اتنی پیاری بلڈنگ، اتنا پیارا محل، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہتی ہے اس میں. چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے اور وہ اینٹ کی جگہ بھر دی گئی. گویا کہ نبوت و رسالت کا محل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا. حضرات آگے چلیے کہ ہمارے ہاں جو دستور اور آئین بنتے ہیں یہ نظریہ ضرورت کے تحت بنتے ہیں. نظریہ ضرورت کے تحت یہ ہمارے دستور بنتے ہیں. اس میں کچھ ہنگامی ہوتے ہیں حالات کے لحاظ سے، اور جب کچھ حالات وہ نہیں رہتے تو ان کی حیثیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسا دستور ہونا چاہیے جو دائمی ہو، جو ہنگامی نہ ہو. چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی یہ کس قدر بیان دلیل ہے کہ آپ جو دستور لے کے آئے وہ ہنگامی نہیں، وہ دائمی دستور ہے کہ ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، بوڑھا، ہر کوئی جو ہے اس دستور کا تابع ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. اور اس سے بڑی کیا پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا جو چارٹ ہے مین، وہ کون سا چارٹ ہے؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا. اور آج بھی جو کرونا وائرس کا معاملہ ہے، یہ لاک ڈاؤن وغیرہ دیگر، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی پالیسی ہیں، آپ کے ارشادات گرامی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو دستور لے کے آئے، دائمی دستور لے کے آئے. آپ کا دائمی دستور لے آنا اور اللہ کا آپ کو دائمی دستور کے ساتھ بھیجنا، یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، اور یہ فلسفہ ختم نبوت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے پہلے کتابیں جتنی بھیجیں، اس میں لوگوں نے بعد میں ترامیم کر لیں. تو نبی علیہ السلام پہ جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. ہمارے پاس قرآن بھی مکمل ہے، ہمارے پاس حدیث بھی مکمل ہے، ہمیں کسی اور نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت تک یہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.